دیکھیں شاہین کی میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، جس طرح آپ نے اسٹار کا نام لیا آپ نے، اور میں لیفٹ آرم فاسٹ بولر، جب یہ والا جو بولنگ والا ہاتھ ہے نا کہ ساتھ میں بال ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ سب؟ سیلی پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آصف خان اور میرے ساتھ تنویر احمد ہوتے ہیں ہر روز کی طرح، ان سے بھی ملاقات آپ کی کرواتے ہیں ابھی۔ لیکن آج کا ایجنڈا کیا ہے؟ آج کا ایجنڈا بڑا وسیع ہے۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ایک دن کا وقت ہے ابھی، تو اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اوپننگ سیریمنی کا اہتمام کیا لاہور میں، اور تمام ہی نہیں بلکہ چند کھلاڑیوں کو چھوڑ کر تمام ہی وہ لڑکے شریک ہوئے جو 2017 میں چیمپئن ٹرافی کی چیمپئن ٹیم کا حصہ تھے۔ سرفراز احمد، عماد وسیم، حفیظ، عامر اینڈ سو آن۔ یہ بھی ہوا۔ اس کے علاوہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے خطاب بھی کیا۔ اس کے بعد پھر آج جو ٹریننگ کی پاکستان کی ٹیم نے، کل بھی ٹریننگ کی تھی، آج بھی ٹریننگ کی ہے، تو اس میں جو خوش کن بات ہے حارث رؤف کی واپسی ہے۔ حارث رؤف نے 5-6 اوورز بھی کیے اور انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی، وہ بھی آپ کو سنواؤں گا، اور بھی بہت کچھ ہے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ لیکن پہلے تنویر کی طرف چلتا ہوں۔ ان کا تعارف تو پہلے میں کیا کراؤں؟ تعارف آپ کا یار، آپ ٹھیک ہیں یار؟ آپ نے تعارف تو کرا تو دیا میرا پہلے۔ تعارف کیا کراؤں؟ آپ اللہ کا شکر ہے، فرسٹ کلاس ہے۔ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا باہر کیے۔ یہ زیادہ نہیں ہوگی؟ یہ زیادہ ہو گیا تو لیٹس گو ٹو دی پچ سائڈ، ہمارا پہلا سیگمنٹ۔ پچ سائڈ میں آتے ہی میں بات کروں گا پاکستان کی ٹیم کی تیاریوں کے حوالے سے، لیکن تنویر صاحب کی تیاری پہلے پوچھ لوں کہ آج کیسی ہے؟ آج بڑے کیجول لک میں ہیں، بلوئش لک میں ہیں آج، کیوں اتنے کیجول کیوں؟ کیجول بھی ہونا چاہیے نا کبھی کبھار یار۔ نہیں، آپ تو سوٹڈ بوٹڈ آتے ہیں، آپ کو تو دیکھنے کی عادت ہے۔ نہیں وہ تو صحیح ہے، اس میں آتے تو ہیں، لیکن کبھی کبھی میں بھی تھک جاتا ہوں نا یار۔ اچھا لگا، سوٹ پہن کے تھوڑا ریلیکس بھی کبھی ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ لیکن ایک چیز میرے میں ضرور دیکھیں گے، جو کہ جو میرا یہ بلیزر ہوتا ہے، یہ میں ضرور پہنتا ہوں۔ اس کے خالی آپ مجھے ٹی شرٹ یا شرٹ وغیرہ میں آپ مجھے نہیں دیکھیں گے، یہ پہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے کہاں بیٹھے ہوئے، تو یہ ضروری میں آپ کا سپورٹ سسٹم کا اہم حصہ ہے۔ بالکل، یہ بہت ضروری، بہت ضروری۔ چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آج پاکستان کا جو سپورٹ سٹاف ہے اس کے ساتھ پاکستان کی پوری ٹیم نے ٹریننگ کی، اور جو اچھی بات مجھے لگی وہ حارث رؤف واپس آئے، انہوں نے 5-6 اوورز بھی کیے آج۔ حارث رؤف فٹ لگ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو میں نے کلپس دیکھی ہیں یا میری نظر سے جو گزری ہیں، عموماً ہوتا ایسا ہی ہے، جب آپ نیٹس وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں پورے رن اپ سے یا پورے ردم سے آپ بال نہیں کرتے، آپ نارمل بال کرتے ہیں۔ لیکن جو میں نے کلپس دیکھی اس میں حارث رؤف بالکل آرام سے آ کے بال کر رہے تھے۔ اب وہ جو کلپس میں ہم نے بالنگ دیکھی ہے، کیا اسی طریقے سے انہوں نے 6 اوور کی ہیں، یا جو 6 اوور وہ کہہ رہے ہیں میں نے کیے ہیں، اور آئی تھنک انہوں نے کسی جرنلسٹ کو کہہ بھی دیا تھا، پتہ نہیں کون، آپ ہی کو پتا ہوگا بھائی، آپ نے 2 دیکھے ہیں تو میں نے تو 6 کی ہیں۔ تو اگر 6 میں سے انہوں نے 2 سے 3 اوور جو ہے وہ پورے ردم کے ساتھ کیے ہیں تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی طرح اگر 6 اوور کیے ہیں تو پھر آپ کی فٹنس کیسے پتہ چلے گی کہ آپ کی جو رب انجری ہوئی تھی، آپ کو تھوڑا سا پین ہوا تھا، اتنی لمبی انجری نہیں تھی، کیا وہ بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ ایسی پچز کے اوپر ایسی کنڈیشنز میں جب تک فاسٹ بولر پراپر فٹ نہیں ہوگا وہ دوبارہ انفٹ ہو جائے گا، کیونکہ بہت زور لگتا ہے یہاں پہ۔ پچز پہ کچھ ہے نہیں، ایئر میں اگر بال آپ کرنے جاتے ہیں، مار کھا رہے ہیں تو آپ زور لگاتے ہیں، ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے پہلے میچ میں جو کہ پرسوں ہیں ٹیم کا حصہ ہوں گے؟ نہیں ہوگا، اگر وہ فٹ ہے تو وہ تو ہوگا پھر۔ حارث رؤف کل ہی میں نے ان کو اس کی وجہ ہے نا، کیونکہ اس کا ہونا ضروری تو ہے نا، یہ تو ہمیں پتا ہے کہیں نہ کہیں رنز اگر شاہین ہو گیا، حارث ہو گئے، نسیم ہو گئے، جب یہ مار کھانا شروع کرتے ہیں بہت بری مار کھاتے ہیں، لیکن حارث رؤف کا ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ سب سے تیز ہے نا، 190 پلس پہ جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشنز میں آپ کو بس یارکرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، پھر اس پیس کے ساتھ سلو ون بڑا اچھا ہے اس کا، تو وہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو فٹ ہوگا تو کھیلے گا۔ حارث رؤف کی ہم باتیں بھی آپ کو سنوائیں گے، باتوں میں وہ بات نہیں ہے جو میں تنویر سے اب کرنے جا رہا ہوں، وہ بات کر لوں، اس کے بعد پھر اس کی پوری ذرا سی تھوڑی سی میڈیا ٹاک اس نے کی ہے، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ اس سے یہ سوال ہوا کہ آپ وراٹ کوہلی سے جب ملتے ہیں تو آپ وہی چھکوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، ایک جرنلسٹ ہے، انہوں نے سوال کیا تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں نے اس سے کبھی چھکوں کی بات نہیں کی، اس کے ساتھ ہماری ایک الیکس لیک ہے، ایک ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے پاکستان ٹیم کے لڑکوں کی، اس سے بات چیت ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اتنی دوستی یاری ہونی چاہیے؟ نہیں، حارث رؤف جب وراٹ کوہلی سے ملتے ہیں وہ چھکوں کا ذکر کرتے ہیں کہ تم نے مجھے اتنے چھکے مارے۔ وہ چھکا جو اس نے مارا تھا ورلڈ کپ میں، وہ میرے خیال میں وہ جو سامنے مارا تھا نا، آئی تھنک وہ سلو ون بال تھا یا سلو من تھا، آئی تھنک وہ سامنے وہ تو بہت ایکسٹرا آرڈنری چھکا مارا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں ذکر نہیں کرتا اس سے۔ دیکھیے میری بات سنیں، اگر وہ ذکر کرتا بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے،
اگر ذکر کر بھی جاتا ہے تو اس میں کیا, اگر آپ کی دوستی یاری اچھی ہے تو اس میں کر بھی دیا ہے تو کیا ہو گیا. اگر اسٹوارٹ براڈ آج بھی یوراج سنگھ سے ملے اور وہ بولے کہ یار تم نے مجھے 6 چھکے مارے تھے, دیکھیں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی زندگی میں ہوتی ہیں یا ایسا میچ ہوتا ہے وہ آپ کو یاد نہیں, بھولتا نہیں ہے. اب وہ وراٹ کوہلی نے جو حارث رؤف کو جو چھکے لگائے ہیں, تو وہ جو چھکا اسپیشلی اس نے سامنے مارا تھا تو وہ تو مطلب بھولنے والا تو نہیں ہے نا. اگر اس اوور میں رنز نہ ہوتے حارث رؤف کو تو ہم وہ میچ آرام سے پکڑ لیتے, ہم جیت جاتے وہ میچ. تو کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں, اس پہ آپ کیا کو یاد ہے, آپ کو کسی بیٹسمین کو یاد ہے ڈومیسٹک میں یا انٹرنیشنل میں جس نے مارا ہو آپ کو؟ یار چھکے تو لگتے رہتے ہیں نا, کبھی ایسی سچویشن نہیں آئی کہ جی بہت ہی برے حالات تھے یا میچ ہم جیت رہے تھے تو مجھے اتنے برے چھکے لگ گئے, تو ایسی سچویشن مجھے تو نہیں یاد کبھی. چلیں حارث رؤف کی بات چیت آپ کو سنواتا ہوں. انہوں نے 2-4 سوال ان سے کیے تھے جرنلسٹ نے, انہوں نے کیا جواب دیا, لیٹس ہیئر ہم آؤٹ. جب ریٹائر ہوں تو آپ کے اوپر ایک ٹیگ ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کافی عرصے سے بڑا ٹورنامنٹ جیتا. فاسٹ بولرز کا جو پیئر ہوا کرتا تھا, وسیم وقار کا پیئر, اس کے بعد پیئر سمی اور شعیب اختر کا پیئر, آپ کا بھی کچھ عرصے پیئر رہا ہے, تو یہ شاہین اور حارث رؤف کو ایز پیئر دیکھتے آتے ہیں, لیکن پرفارمنس سے مطمئن ہیں آپ ان کی؟ یار دیکھیں پیئر کا اس ٹائم بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک رائٹ ہینڈڈ فاسٹ بولر ہو اور لیفٹ آرم فاسٹ بولر اور رائٹ آرم فاسٹ بولر ہو. یہ جب دونوں بال کر رہے ہوں اسپیشلی نیا بال, تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پھر آپ کو جو آپ بات کرتے ہیں نا یہ پیئر بڑا زبردست بن رہا ہے, تو وہ اس وجہ سے پھر بہت آپ کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر رائٹ ہینڈڈ آ جاتا ہے بیٹسمین تو اس میں لیفٹ آرم فاسٹ بولر کا بال جو اندر آتا ہے وہ بڑا مشکل ڈالتا ہے. یا لیفٹ آرم فاسٹ بولر آ گیا ہے, اگر کوئی رائٹ آرم فاسٹ بولر ہے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کے سامنے, ایگزامپل دیجیے اگر اس کا اپنے دور کا کوئی آپ کو پیئر یاد ہو جو بہترین. مجھے لگتا ہے آصف اور عامر چھوٹے عرصے کے لیے رہا. ہاں بالکل, یہ بڑے زبردست تھے. اگر یہ لمبا عرصہ کھیل جاتے پاکستان کرکٹ کے لیے, کرکٹ اپنی کھیلتے لمبی, تو میرے خیال میں ان کو اپنا فائدہ بھی ہونا تھا, پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہونا تھا. اور ان کے ساتھ میں تو ایک چیز بھی بولتا ہوں کہ ان کے یہ اتنی لمبی کرکٹ بھی کھیلتے تو دوسرے بیٹسمینوں کو بھی بہت کچھ سیکھنا پڑتا ان کے آگے جو ہے وہ کھیلنے سے. تو بہت ہائیلی ٹیلنٹڈ تھے یہ, لیکن انہوں نے اپنی پاؤں پہ خود جو ہے آئی تھنک کلاڑی انہوں نے ماری ہے. تو شاہین اور حارث رؤف کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس پیئر کا لیفٹ آرم فاسٹ بولر رائٹ آرم فاسٹ بولر کا کوئی سمجھ مزہ نہیں آ رہا. میں نے لاسٹ میچ میں بھی دیکھا شاہین نے جس طرح بولنگ کی رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو, ان کا بال اندر نہیں آیا جس طریقے سے اندر ان کا بال آتا تھا. اب کیا وہ جو باہر بال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ مڈ سے بال باہر کرنا بھی سیکھیں لیفٹ آرم فاسٹ بولر کو. اگر وہ زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ جو بال اندر آتا ہے اس سے بھی وہ جائیں. تو کوشش تو یہ کریں کہ آپ کا جو دیکھیں جیسی پچ بھی ہوتی ہے, جس پچ پہ بال باؤنسی پچ ہے یا سپورٹنگ پچ ہے یا نہیں, فلیٹ پچ بھی ہے, نیا بال ایئر میں بھی سوئنگ ہو جاتا ہے, 2-4 اوور ایئر میں بھی سوئنگ ہو جاتا ہے, تو وہ ایئر میں بھی ان کا بال اندر آتا ہوا نظر نہیں آیا. تو کچھ چیزیں شاہین کے اندر امپروو ہونے والی ہیں. ڈیٹیل سے آپ ڈسکس کریں, جیسے کہ مچل آسٹریلیا والے پرانے ہو گئے اب تو, ٹرینٹ بولٹ لیفٹ آرمر, عامر لیفٹ آرمر, اس کے بلکہ شاہین کے ساتھ کا تو نہیں ہے عامر, لیکن میں شاہین بھی لیفٹ آرمر, سٹارٹ بہت اچھا, لیکن اب وہ بات نظر نہیں آ رہی جب سے انجرڈ خاص طور سے. دیکھیں شاہین کی میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں, جس طرح آپ نے اسٹارک کا نام لیا آپ نے, اور میں لیفٹ آرم فاسٹ بولرز کی میں بات کرتا ہوں, آپ نے اسٹارک کا نام لیا, پھر اس طرح میں مچل جانسن کی بات کرتا ہوں, میں یہ ٹرینٹ بولٹ ہو گیا, دنیا کا جو بھی فاسٹ بولر ہے, جیمز اینڈرسن ہو گیا. میں ان کی اگر کچھ 2-4 چیزیں اگر ہم ان کی دیکھیں تو اس میں ان کا فرق بتاؤں گا, جو میں نے پچھلے شوز میں ان کے بارے میں آپ سے بات کی تھی نا, کہ تو ان کا جو فرنٹ پاؤں ہے, ٹھیک ہے, ان کا لینڈنگ لیٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے پیس میں بھی فرق پڑتا ہے. کیونکہ جب ان کا یہ اب میں سیدھے ہاتھ سے بال کرتا ہوں تو میرا لیفٹ والا پاؤں فرنٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. جب یہ والا جو بالنگ والا ہاتھ ہے نا, جس ہاتھ میں بال ہوتا ہے, یہ اس کی پوزیشن جب یہاں پہ ہوگی نا, اس پوزیشن پہ, تو اس پوزیشن پہ آپ کا یہ جو فرنٹ والا پاؤں ہے یہ زمین پہ لگ جانا چاہیے. جیسے بال جب اس پوزیشن پہ جب آپ کا ہاتھ ہے تو آپ کا جو پاؤں ہے وہ زمین پہ لینڈ ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہر بولرز کو دیکھے گا جا کے, وہ اسی طرح ہوتا ہے. جیولن تھرو کیا ہے, جیولن تھرو اور فاسٹ بولنگ کرنا یہ سیم ایک چیز ہے.
جب آپ تھرو کرتے ہیں جیولن جب آپ تھرو کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ہاتھ کی پوزیشن یہاں ہوتی ہے اور آپ کا پاؤں لگ چکا ہوتا ہے. اس پاؤں کا لگنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو جمایا ہے, نیچے کی بیس سٹرونگ کی ہے, جو ساری پاور نکل کے اس ہاتھ میں آئی ہے تو یہاں سے وہ پھر پھینکے گا. تو شاہین کا جو پرابلم ہے وہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ شاہین کے پرابلم میں اس کا ہاتھ جو ہے, یہ دیکھیں اگر ہم مچل یہ وہ ہے سٹارک ہے, سٹارک کا وہ ہاتھ دیکھیں جس ہاتھ میں ان کا بال ہے, اور ان کا فرنٹ والا پاؤں دیکھیں وہ لینڈ ہو چکا ہے, لینڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد اگر ہم اوپر دیکھیں شاہین کو, شاہین کا جو ہاتھ ہے جہاں پہ سٹارک کا ہے, شاہین کا ابھی بھی فرنٹ والا پاؤں جو ہے وہ ایئر میں ہے. اس کے بعد ہم نیچے دیکھیں کہ جیمز اینڈرسن کا ایکشن ہے, اس میں بھی جو ہاتھ ہے اس کا وہ کس پوزیشن پہ, اور اس کا پاؤں لینڈ ہو چکا ہے. نیچے جو ہے وہ جانسن ہے جو آسٹریلیا کے فاسٹ بولر تھے, ان کا جس ہاتھ میں ان کا بال ہے وہ دیکھیں کس پوزیشن پہ, اور ان کا پاؤں نیچے لگ چکا ہے. تو یہ جو فرق ہے یہ شاہین کا ہے. شاہین کا کیا ہے, وہ اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے وہ پیچھے سے جب بھاگتا ہوا آتا ہے بہت تیز آتا ہے. جب آپ بہت تیز بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو آپ کا جو آرمز ہے دونوں بہت کوئک گھومتے ہیں. جب وہ کوئک بہت زیادہ گھومتے ہیں کیونکہ وہ تیز اس وجہ سے آتا ہے, وہ تیز گیند تیز کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ کوئک گھومتا ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ کا جو فرنٹ لیگ ہے, یہ ان کا جو کمبینیشن ہے وہ صحیح نہیں رہتا. پھر آپ یہ پاؤں رکھ نہیں پاؤ گے, یہ پہلے گھوم جائے گا. یہ ہاتھ یہاں تک آ چکا ہوگا تب آپ لینڈ کریں گے. تو جب یہ یہاں تک آ چکا ہے آپ کا پاؤں جب لینڈ کر رہا ہے تو اس میں فورس ہی ختم ہو گئی ہے, اس کو یہاں سے نیچے سے فورس چاہیے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے کوچز کو جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوچنگ کر رہے ہیں لوگ, مطلب ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. میں بہت سے لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی مدد سنیں, میں بہت سے لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں کبھی اس کے ایکشن پہ کام کر رہے ہیں, کبھی اس کو کیا بتا رہے ہیں, بھائی اس کا یہ فرق ہے, اس کو یہ بولیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, کسی ایک کوچنگ سٹاف کے ممبرز کو آپ میسج اس کر کے کو- بتا دیں, اس کو یہ- میسج کر کے بتا دیں نا, دیکھیں- آپ بتا دیں, دیکھیں شاہین, عاقب بھائی کو بتا دیں, شاہین کو یا یہ شاہین اظہر ابھی محمود تو کو خیر بتا دیں. ظاہر سی بات ہے سچویشن ہی ہے. یہ میسج آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ اگر میں کسی کو بتاؤں تو پھر ان کا اتنا پیسے لینے کا فائدہ وہ کیا؟ ٹھیک ہے نا, کبھی اچھا کبھی چلے غلطی ہو جاتی چلے یہ اوپر اوور چلے لوگ کر پاکستان ٹیم میں تو یہ لوگ ان کو ابھی ملتے ہیں نا جب ٹیم کے اندر آتے ہیں, جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف شاہین نہیں, وہ 5-6 پلیئروں کا نام جن کا سب میں مسئلے ہیں, اور ینگسٹر میں بھی پرابلمز ہیں. بھائی شاہین کو یہ میسج دو کہ تھوڑا سا رن اپ سلو کرے اپنا. جب آپ رن اپ تھوڑا سا سلو چلیں آپ کرو گے, یہیں سے میسج دے دیں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, رن اپ تھوڑا سا سلو کرو, بیلنس رن اپ کرو. جب آپ بیلنس اور بالکل سلو بھاگتے ہوئے آؤ گے تو آپ کا جو یہ دونوں آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ جب گیدر کرو گے وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کو ٹائم ملے گا, آپ اس کو تھوڑا سا ہولڈ کر جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, اگر پیچھے سے ایک بیلنس رن اپ کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ رہے ہو تو جب آپ تھوڑا سا ہولڈ کرو گے تو یہ ہاتھ جب ہولڈ کرنے کے بعد جب یہ ہاتھ اس پوزیشن پہ آئے گا نا, یہ پاؤں آٹومیٹلی آپ کا زمین پہ لگ جائے گا. کیونکہ اس کو جب تھوڑا سا ہولڈ کرو گے, ہولڈ کرنے کے بعد جب یہ پورا آرام سے یہ کھلے گا تو اس جو فرنٹ ہاتھ ہے نا آپ کا, اس کے ساتھ ہمیشہ آپ کا فرنٹ پاؤں کھلتا ہے. آپ اس کو ہولڈ کریں گے, آرام سے اس کو کھولیں گے, یہ کھلتا چلا جائے گا, یہ نیچے لگ جائے گا جب اس پوزیشن پہ آئے گا. ورنہ یہ جب تیز گھومے گا یہ پہلے گھوم جائے گا, یہ بعد میں لگے گا. جب آپ اپنا پاؤں زمین پہ پراپر جمائیں گے فرنٹ والا, پھر اس کے بعد آپ دیکھنا. اب یہ شاہین جب اس میں اپنی نیچرل جان ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی تیز گیند کر دیتا ہے, لیکن جب تھکتا ہے تو پاؤں اس کا پھر لگتا نہیں ہے زمین پہ, اس کے ہاتھوں میں کمر میں وہ جان ہی نہیں ہوتی کہ وہ گیند تیز کر سکے. چاہے آپ دنیا کا کوئی بھی سپورٹس مین یا آپ پیدل چلنے والے لوگ ہیں یا کوئی بھی ہے, جب تک آپ کی نیچے کی بیس سٹرونگ نہیں ہوگی آپ کی باڈی گرتی چلی جائے گی, آپ کی باڈی میں جان نہیں ہوگی. بہت تفصیل کے ساتھ تنویر احمد نے شاہین افریدی کا جو ان کے خیال میں پرابلم ہے وہ بتا دیا. اب جو سننے والے ہیں وہ اس پر دیکھیں کیا کہتے ہیں, اور جو آپ سننے والے ہیں آپ بھی رائے اس پر دے سکتے ہیں.